میرے پاس 3 یا 4 لڑکے آئے پٹیاسا کے پاس سے، اس میں ایک لڑکا ہمارے جناب قاری اشتیاق صاحب جو مہاراجی پوکھر پہ مدرسہ چلاتے ہیں، اور مولانا اقبال صاحب، مولانا اکرام صاحب، مولانا شاہد صاحب، ان کے بہنوئی حسیب صاحب کے بھائی کا لڑکا بھی تھا جو 1.5 سال 2 سال پہلے صوت القرآن میں حفظ کر رہا تھا، اور بڑی فکر مندی کے ساتھ یہ لڑکے سب آئے تھے، بڑی فکر مندی کے ساتھ۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے یہاں پہ پٹیاسا میں 0 مائل کے قریب ایک بیکری ہے، بسکٹ فیکٹری ہے، اس میں بہت سارے لوگ ملازم ہیں اور سب مسلمان ہیں، مسلمان ہی کی فیکٹری ہے، اور زیادہ تر اس میں رہنے والے لوگ یہ یہاں کے ہیں، چمپارن، یہ پیپرا کوٹھی اور چکیا وغیرہ اس کے اطراف کے۔ وہ لوگ ہر جمعرات کو وہاں ایک مجلس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں ہم نوجوانوں کو بھی بلا کر کے شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ چائے پلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں، بسکٹ وغیرہ کھلاتے ہیں، اور 2-4 مرتبہ آنے جانے کے بعد اس کے بعد وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دین کے رشتے سے جڑ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ کسی وہ بیعت ہو جائیں امیر سے۔ بھئی کن سے بیعت ہو جائیں؟ تو بیعت کے لیے چلنا ہوگا پٹنہ۔ پٹنہ میں ہمارا مرکز ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں رہتے ہیں، یہاں پر خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے گا، تو یہ بیعت دراصل حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ وہ ملعون مردود مرتد کافر جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ شکیل ابن حنیف خان جو عثمہ رتن پورا جو یہ سریا وہ اس کے پاس ہے آپ کے دلسنگ سرائے کے بعد لہریہ سرائے اور ہایا گھاٹ کے درمیان کی بستی ہے، وہاں کا رہنے والا وہ مدعی نبوت، وہ اپنے کو پہلے مہدی موعود اس نے کہا، اور اب اس کے بعد وہ اپنے کو حضرت عیسیٰ مسیح ابن مسیح کہتا ہے، معاذ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، دلائل کا انبار لگا دیا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے، حضرت اقدس مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے، ان حضرات نے۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ایک روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کھا کر کے، جان کی قسم کھا کر کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و روحی و جسدی، اللہ تعالی ہماری روح ان پر قربان، ہمارا جسم ہماری جان ان پر قربان، ہمارے ماں باپ سارے ان پر قربان۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عیسیٰ ابن مریم حکماً عدلاً، ان قریب وہ زمانہ آ رہا ہے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ، جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم، کون عیسیٰ؟ مطلق نہیں فرمایا، عیسیٰ ابن مریم، وہی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کے آخری کڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور پاک علیہ السلام سے 170 سال پہلے اس دنیا سے
تشریف لے گئے، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ آسمان پہ زندہ ہیں، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے اور تاکید کے ساتھ، صیغہ تاکید کے ساتھ فرمایا، عیسائی اور کرسچن لوگ اپنے گھروں کے اوپر ٹیکا نشان جو بناتے ہیں، یہ ٹیکا نشان صلیب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لکڑی پہ، صلیب پہ سولی دے دی گئی، سولی پر چڑھا دیا گیا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا۔ یہ یہود سازشیں کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے سازشیں کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے کامیاب تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا کیا کام کریں گے؟ فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، ضرور عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے ایک عادل حکمراں کی حیثیت سے، عادل حکمراں کی حیثیت سے۔ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، آپ صلیب کو توڑیں گے۔ وَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے مونڈھوں پہ